بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 196. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله. اور تم لوگ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سو اگر تم محصور کر دیے جاؤ، روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو ہدی سے آسان ہو، یعنی جو ہدی میسر ہو وہ ذبح کر دو. یہاں تک کہ احکامات ہم اس کے متعلق کچھ بات کر چکے. اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور تم لوگ اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی ہدی محلہ اپنی حلال اپنی جگہ پہنچ جائے، جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے وہاں پر پہنچ جائے. قربانی کے اعتبار سے، کرنے اور نہ کرنے کے بھی اعتبار سے لوگوں کی کچھ اقسام ہیں. ایک ایسا شخص جو قربانی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، حج کی نیت رکھتا ہے، قربانی اس کے ساتھ ہے، تو ایسا شخص وہاں جا کر عمرہ کرے گا پہلے حج کے ایام سے پہلے، اور عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں کھولے گا. وہ شخص جو قربانی ساتھ لے کر جاتا ہے عمرہ کرے گا، اپنا احرام نہیں کھولے گا، اور اس کے بعد پھر جب حج کے احکام شروع ہوں گے، حج کے مناسک شروع ہوں گے 8 ذو الحج سے، تو تب پھر وہ 10 ذو الحج کو قربانی کرے گا جو ساتھ اس کے تھی، تو تب وہ اپنا احرام کھولے گا. اس طرح سے جو حج ہے اس کو کہتے ہیں حج قران. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج اس لیے کیا کہ آپ کو ایک بات کا علم اللہ نے نہیں دیا تھا جس کا علم آپ کو بعد میں ہوا. تو آپ نے پسند فرمایا کہ مجھے حج کی دوسری قسم پسند ہے، اور آپ نے کہا کہ اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں یہ اس طرح سے کرتا. وہ کون سی قسم ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان بغیر قربانی لیے ہوئے حج کے ایام میں، حج کے مہینوں میں وہاں چلا جائے مکہ میں، عمرہ کرے احرام کے بعد، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھول دے، اور پھر جب 8 ذو الحج ہو دوبارہ احرام کرے اور حج کے مناسک کو پورا کرے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. ایک تو اس میں آسانی ہے، اور دوسرا اس میں انسان کو قربانی ساتھ لے جانے سے رخصت ہے، بلکہ ساتھ نہیں لے کر جائے گا، وہ وہیں پر کرے گا. تو اس کو حج تمتع کا نام اس لیے دیا گیا. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو یہ شخص فائدہ اٹھا رہا ہے، حج کرنے کے لیے گیا تھا، عمرہ بھی اس نے کر لیا، اور عمرے اور حج کے درمیان احرام کھول کر بھی اس کو فائدہ مل رہا ہے کہ آسانی ہے، احرام کی پابندی اس نے کر جاتا ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ جو صرف اور صرف حج ہی کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی احرام پہن کر جائے گا اور حج کرے گا، اکیلا حج، اور پھر اپنے احرام کو کھول دے گا. حج کے بعد جب وہ 10 ذو الحج کو جو مناسک ہوں گے وہ اس کے بعد اپنا احرام کھول دے گا. پہلی جو 2 اقسام ہیں ان میں قربانی حاجی کے لیے ہدی ضروری ہے، اور آخری جو قسم ہے جس کو حج مفرد کہتے ہیں یا حج افراد کہتے ہیں، اس میں اس کے لیے یہ قربانی ضروری نہیں ہے. کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہے تو اس کا حج مکمل ہے. یہاں یہ جو کہا گیا کہ تم لوگ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ تم لوگ اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے. اپنی جگہ سے مراد ہے 10 ذو الحج کو، یہ جگہ ہے. اور کہاں پہنچ جائے؟ مینا، جہاں پر یہ قربانی ذبح کی جائے گی.
مراد اس سے مینا قربانی لے جانا نہیں ہے، مراد اس سے وقت ہے کہ وہ وقت جب آ جائے 10 ذوالحج جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، تو تب تک تم نے اپنے سر کو نہیں منڈوانا۔ تو یہ محظورات احرام ہیں۔ محظورات احرام کا معنی ہے وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں ممنوع ہوتی ہیں، احرام کی حالت میں ان کو نہیں کیا جائے گا، اور عموماً وہ چیزیں احرام کی حالت سے پہلے حلال اور جائز ہوتی ہیں، جیسے سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، ناخن تراشنا، دیگر جسم کے بال صاف کرنا، خوشبو لگانا، جماع اور مباشرت وغیرہ کرنا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے احرام کی حالت سے پہلے جائز ہوتی ہیں، لیکن اب اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سر کو ڈھانپنا، اور اسی طرح خواتین کے لیے نقاب پہننا خاص قسم کا ہوتا ہے ایک، اور اپنے ہاتھوں کو دستانوں سے کور کرنا۔ دستانوں کے علاوہ کسی چیز سے کور کر سکتی ہے وہ اگر ضرورت ہے تو، لیکن دستانوں سے کور نہیں کرے گی۔ تو ان کو محظورات احرام کہتے ہیں، احرام کی ممنوعہ چیزیں یا جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ۔ تو اس سے منع کر دیا گیا کہ دیکھو تم لوگ اپنے سر نہیں منڈواؤ گے یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ اپنے وقت پر پہنچ جائے۔ اسی لیے افضل یہ ہے کہ انسان اپنی قربانی کرنے کے بعد اپنا سر منڈوائے۔ 10 ذوالحج کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں، 4 کام۔ ایک ہے کہ انسان نے اس دن کنکریاں مارنی ہیں، دوسرا کام یہ ہے کہ اس نے اپنا سر منڈوانا ہے یا بال کٹوانے ہیں، تیسرا کام یہ ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، چوتھا کام یہ ہے کہ اس نے طواف افاضہ کرنا ہے۔ یہ 4 کام اس دن کرنے ہیں، اور ان کی ترتیب یہی ہونی چاہیے۔ افضل بہترین بات یہ ہے کہ ترتیب یہی ہو، سب سے پہلے کنکریاں ماری جائیں، اس کے بعد قربانی کی جائے، تیسرے نمبر پر بالوں کو منڈوایا جائے۔ یہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے وقت اپنی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی قربانی پہلے نہ کرو اور سر پہلے منڈوا لو اور اس کے بعد قربانی کی جائے۔ یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کنکریاں مارنے سے پہلے سر منڈوا لیا یا قربانی ذبح کرنے سے پہلے اس نے کنکریاں مار لی یا سر منڈوا لیا، اس نے ان 4 کاموں میں سے اگر اس نے کوئی کام بھی آگے پیچھے کر دیا، ترتیب کا لحاظ نہ رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے۔ آپ کے پاس اس دن بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پہلے قربانی کر لی اور بعد میں کنکریاں ماری۔ کسی نے کہا کہ میں نے پہلے قربانی کی، پہلے میں نے سر منڈوا لیا اس کے بعد میں نے قربانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوال لے کر آنے والے ہر شخص سے یہ کہتے افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، کر لو، ایسے ہی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو ترتیب اگر اس دن قائم نہ رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ ترتیب قائم رہ بھی نہیں سکتی الا ماشاء اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی جو کرنا ہوتا ہے وہ قربانی وہاں حاجی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ قربانی کرنا یا تو وہ گورنمنٹ کو پیسے جمع کروائے جاتے ہیں، وہ گورنمنٹ حاجیوں کی طرف سے قربانی کرتی ہے، اور ان کا ایک الگ سسٹم ہے جو بہت بڑا سسٹم ہے، اور اس میں وقت کب آئے کسی کو علم نہیں ہوتا، بڑی دنوں تک قربانیاں چلتی رہتی ہیں، مسلسل قربانی چلتی رہتی ہے، اتنی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ یا پھر کچھ اور پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے پیسے لے کر قربانیاں کرتے ہیں، اس صورت میں بھی قربانی کرنے پر یہ شخص قادر نہیں ہے، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری قربانی کب ہوگی یا کب نہیں ہوگی، تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی قربانی کی طرف ہی دھیان رکھے کہ جب وہ ہو تو میں سر منڈواؤں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آرام سے کنکریاں مارے، کنکریاں مارنے کے بعد اپنا سر منڈوائے اور طواف کے لیے آ جائے، قربانی اس کی ہو جائے گی، اس نے پیسے دے دیے، اب قربانی ہو جائے گی، اب یہ مکلف نہیں ہے۔ اس چیز میں اس ترتیب کو آگے پیچھے کرنا، جب اس کی رخصت مل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں
جو وہاں پر اس وجہ سے اپنے آپ کو انتہائی مشکل میں ڈال لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی ترتیب کے مطابق چلنا. فمن کان منکم مریضا او به اذی من رأسہ، سو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، مریض ہو کسی بھی طرح کا مرض ہو، مثال کے طور پر اس کو کوئی زخم پہنچ گیا سر پر، اس کو بال منڈوانے پڑ گئے، یا سر میں جمعیں وغیرہ پڑ گئیں جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، اس صورت میں بھی اس کو سر منڈوانے کی شدید ضرورت اور حاجت ہے. ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ احرام کی حالت میں ہے، یہ چیزیں تو ممنوع ہیں. اب کسی بھی پابندی جس سے کرنی ہے ان پابندیوں میں سے کسی ایک چیز کو ختم کرنا، توڑ دینا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے احرام کی پابندیوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کا بھرپور خیال رکھا جائے اور ان کا ارتکاب نہ کیا جائے. محظورات احرام کی ممنوعہ چیزوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے قریب نہ جایا جائے. بال نہیں کٹوانے تو نہیں کٹوانے، نہیں منڈوانے، نہ خود بالوں کو اکھاڑنا ہے اب جان بوجھ کر. حال بتا اس میں اگر وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے اگر بال گرتے ہیں، صابن وغیرہ سے لگ جاتے ہیں، وضو کرتے ہوئے داڑھی میں خلال کرتے ہوئے بال گر جاتے ہیں، خواتین مسح کرتے ہوئے اگر بالوں سر کے بال گر جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ قصدن نہیں ہے. کچھ لوگوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ بیچارے حج کے دنوں میں سہمے رہتے ہیں. ان کی توجہ عبادت اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی طرف کم ہوتی ہے، اس طرف زیادہ ہوتی ہے کہ دم نہ پڑ جائے. دم مطلب یہ قربانی ذبح نہ کرنی پڑے، تو وہ دم کر کے ان کا خود اپنا دم نکلا ہوا ہوتا ہے. اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک، اس قدر وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کہ ان دنوں میں احرام کے بعد آپ نے نہانا نہیں ہے. جی کیوں نہیں نہانا؟ اس لیے کہ بال ٹوٹنے کا خدشہ ہے. لا حول ولا قوة. خارش نہیں کرنی، آپ خارش ہو رہی جسم پر، آپ نے خارش نہیں کرنی. کیوں؟ بال ٹوٹ جائے گا. دم. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، کہا کہ اگر اس طرح سے خارش کسی کے ہو اور بال ٹوٹنے کا خدشہ تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا خارش کرے. وہ بال تھوڑی توڑنے کی اس کی نیت اور قصد ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ باندھ بھی دیا جائے اور مجھے خارش ہو تو میں کسی نہ کسی طرح سے تو کرنی ہے نا، مجھے خارش تو کرنی ہے جب انسان کو اس کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے کوئی ایسی بات لازم نہیں آتی. یہ احرام کی پابندی کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح سے اگر اس نے کسی ہوٹل میں کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، پتہ چلا اس میں تو خوشبو تھی صابن میں، یا جو سوپ وہاں پہ رکھا ہوا تھا، شیمپو رکھا ہوا تھا، خوشبو تھی، تو بھائی کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے استعمال کر لیا، بس چھوڑ دو. اس لیے کہ آپ کی تو نیت خوشبو لگانے کی تو نہیں تھی. اسی طرح کوئی ایسی چیز آپ نے پی جس میں خوشبو تھی، اب تو سالن اس کا ذائقہ تو ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے. زعفران اگر اس میں ڈلا ہوا ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے. تو یہ مقصود نہیں ہے شریعت کا. شریعت کا مقصود ہے جو واقعی خوشبو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ نہیں لگاؤ گے، تاکہ عاجزی، تذلل، انکساری اس کی حالت قائم رہے. تو اگر کسی کو کوئی عذر ہے ان پابندیوں میں سے، اس طرح کی پابندیوں میں سے کسی کو عذر ہے اور اس نے اس کو کرنا چاہتا ہے وہ، تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ کر لے. بال منڈوانا چاہتا ہے، کوئی مریض ہونے کی وجہ سے، کوئی زخم چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن کاٹنا پڑ جاتا ہے اس کو، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر لے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو پھر اس کے بدلے میں اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوگی. ایک ہے فدیۃ، کہ فدیہ دینا ہوگا اس کو. کس کا فدیہ دینا ہوگا؟ صیام. فدیہ کا مطلب بدلہ، یعنی اگر اس نے ایسا کوئی ان چیزوں میں سے بال کٹوانا یا منڈوانا، ناخن وغیرہ اس کی سلسلے میں، اگر اس نے اسی طرح سر اس کو ڈانپنا پڑ گیا، سر نہیں ڈانپنا تھا اس نے مرد ہونے کی صورت میں، لیکن اس نے سر جان بوجھ کر اس کو ڈانپنا پڑا کسی بیماری کی وجہ سے، بخار ہے، سر اگر ننگا رکھے گا خدشہ ہے بڑھنے کا، وہ سر پر ٹوپی لے لیتا ہے، یہ حرام کی ممنوعہ چیز ہے. تو پھر اب کیا کرے گا؟ اب وہ بدلہ دے گا، فدیہ دے گا. فدیہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہے. من صیام، یا تو روزے رکھے گا، اور یہ روزے 3 ہیں.
او صدقۃ، یا وہ صدقہ کرے گا اور یہ 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، او نسک، یا پھر وہ بکری وغیرہ ذبح کرے گا۔ نسک سے مراد قربانی ہے، وہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، کوئی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پوری گائے پورا اونٹ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا فدیہ ہے، جو کہ اس پابندی کے خلاف اس نے جو کیا، مجبوری کی بنا پر اس کو شریعت نے اجازت تو دے دی، لیکن کہا کہ تم اب اس کے بدلے میں یہ کام کرو تاکہ تمہارے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہو، اور یہ خود اس کا ایک طریقہ بنا دیا گیا کہ تم یہ بھی کرو گے، اور اس طرح اس کے نہ صرف یہ کہ اجر میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ ڈبل اجر اس طرح سے ملے گا کیونکہ اس نے اپنے بالوں کو منڈوایا تو عذر کی بنا پر منڈوایا، تو گویا اس نے بالوں کو منڈوایا ہی نہیں ہے، اس کا بھی اجر اس کو ملے گا، اور یہ جو ایکسٹرا وہ فدیہ دے رہا ہے اس کا الگ سے اس کو اجر ملے گا۔ تو اس طرح سے حج اور عمرہ کے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس آیت میں کچھ اور بھی احکامات ابھی باقی ہیں جن کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس گھر کی مقبول زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے تجاوز اور درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے ہم سب پر رحمت کیے رکھیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔